right, now I want you to read the first word. W-H-E-A-T. Wheat. Are you sure? Sure, I'm sure. السلام علیکم ناظرین. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ڈاکٹر نصرت حبیب عمرانہ آپ سے مخاطب ہے. آج ہم ڈسلیکسیا پہ بات کریں گے. اس کو کافی لمبے ایپیسوڈز میں آہستہ آہستہ اس ایشو کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ میرا فوکس یہ آپ کو بتانے کا پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے چھوٹے بچوں کے اوپر فوکس کر کے ہے. کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے اسکولز میں ڈسلیکسیا کے لیے اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ اویئرنیس ماں اور ٹیچر کو ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو ارلی پک کیا جا سکے اور اس بیماری کو سامنے رکھ کے ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ گھر سے بھی ہوتی رہے، اسکول سے بھی ہوتی رہے، جس کا ان کو ان کی پرسنالٹی پہ اور ایشوز بنا دے. اس لیے آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں ٹیچر اور مدر کو سامنے رکھ کے فوکس کر کے اس پہ بات کریں گے. تو لفظ جو ہے ڈسلیکسیا، یہ ایک گریک لفظ ہے. ڈس کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی، مشکل. لیکسیا جو ہے وہ لینگویج کو کہتے ہیں. ڈیفیکلٹی ان لینگویج، زبان کے پروسیس میں ڈیفیکلٹی. ویسے اس کے بارے میں بہت ساری متھ بھی ہیں. ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈسلیکسک بچہ پڑھ نہیں سکتا، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ الٹا پڑھتا ہے. ہاں، کچھ ڈسلیکسک بچے الٹا پڑھتے ہیں، سارے نہیں الٹا پڑھتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان بچوں کی ویژن، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، ان کے کان ٹھیک ہوتے ہیں، یہ سنتے ٹھیک ہیں، ان کی انٹیلیجنس لیول بہت ہائی بھی ہوتا ہے اور ابو نارمل بھی ہوتا ہے اور نارمل بھی ہوتا ہے، بالکل کہیں سے کم نہیں ہوتا. باقی جو پرفارمنس ہے ان کی، باقی ایکٹیویٹیز ہیں، باقی سینسز کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری نارمل ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک لفظوں کو پڑھنے، انڈرسٹینڈ کرنے اور لینگویج کو پروسیس کرنے کا پرابلم ہے. یہ سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے. اس متھ کو کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے سارے ہی الٹا لکھتے ہیں، مرر امیج ہوتے ہیں، ایس کو الٹا لکھتے ہیں یا ایل کو الٹا لکھتے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ڈسلیکسک بچے جو ہیں، جن کی لینگویج پروسیسنگ کے اندر پرابلم ہے، میں ابھی بتاؤں گی کیا پرابلم ہے، ان کو لمبا عمر کے ساتھ ساتھ یہ چینج نہیں آتی، وہ پھر بھی ایسے ہی لکھتے رہتے ہیں، جس کو پھر ہم بیماری کہتے ہیں. ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، اس کے لیے انوائرمنٹ کا بھی بہت رول ہے. مثلا آپ اگر اپنے بچے کو کہانی سناتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کتابوں کا، کہانیوں کا یہ اس طرح کا ٹرینڈ ہے، تو لینگویج جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بچہ عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے اور اس میں ترقی آتی ہے. لیکن جہاں پہ زبان کا استعمال بہت ہی سمپل، سادہ، ریپیٹیٹیو، وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چونکہ پیرنٹس بھی اگر الٹریٹ ہیں تو ان کی زبان بھی سادہ ہے، تو بچے آگے پک بھی نہیں کرتے. اس لیے اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹرز کی بھی بہت ہی امپورٹنس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جنرلائز بیکورڈنیس آف دا لینگویج، جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ ہے. چونکہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہے، سٹوری بکس پڑھنا یا ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا وہ نہیں ہیں. بچے اپنی سلیبس کی کتابوں میں ہی لگے رہتے ہیں یا اسکول بیس اسٹڈیز کرتے ہیں. جنرل نالج کی یا اس طرح کی سٹوری بکس یا آپ کے کوئی ڈرامہ، کوئی ناول، کوئی لٹریچر کی کتابیں یہ گھروں میں کم ہوتی ہیں. کتابوں میں پیسے بھی خرچ کم کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جنرل بیکورڈنیس آف دی لینگویج کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لفظ وہ بولنے لگتا ہے، کچھ نہ کچھ بیبل کرنے لگتا ہے، کچھ نہ کچھ آوازیں نکالنے لگتا ہے. لیکن جو ڈسلیکسک بچے ہیں وہ آوازیں نہیں نکالتے. 1 سال کا ہو جاتا ہے، بالکل چپ ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو وری نہیں ہوتی، چونکہ بچہ چھوٹا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی طرح سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ پری اسکول ماں کو کس چیز پہ فوکس کر کے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ڈسلیکسک تو نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کی اسپیچ ڈیلیڈ ہے، مطلب 1 سال کا ہو گیا ہے، اس کی پہلی سالگرہ ہے
اور وہ اس کی کوئی آواز نہیں ابھی اس کے منہ سے بن رہی, کوئی ساؤنڈس کو وہ پک نہیں کر رہا. جو لینگویج لرننگ سے پہلے کی انوائرمنٹل لرننگ ہے, جو آپ کی پری اسکول لرننگ ہے, وہ اس میں ماں دیکھتی ہے کہ باقی بچوں کی نسبت فرق ہے. اگر وہ پہلا بچہ نہیں ہے تو اس کو کمپیریزن میں آسانی ہوتی ہے. اگر وہ بچہ پہلا ہے تو مدرس کو نہیں پتہ ہوتا, ان کو اویئر ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور کیا ہے کہ وہ ماں باپ ماما بابا یہ جو لفظ ہیں یا ماں کی جو رسپانس ہیں لفظوں کے, وہ لفظوں سے ادا نہیں کرتا لیکن وہ سر ہلا کے کرتا ہے. ماں کو فیل ہوتا ہے کہ اس بچے کو سمجھ تو آ رہی ہے, جو میں کہتی ہوں یہ اس کو آگے رسپونڈ کرتا ہے اشاروں سے, لیکن منہ سے اس کے لفظ نہیں نکل رہے. پھر بھی اسے تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ شاید ڈسلیکسیا کی طرف جا رہا ہے. اور اگر فیملی میں یہ ہسٹری ہے ڈسلیکسیا کی, کوئی فیملی ممبر کو ڈسلیکسیا ہے یا کوئی بھی لرننگ ڈسیبلٹی ہے جس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے, ADHD ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, یا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, یا آٹزم ہے, بچوں کے دوسرے ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں, اس کی کوئی بھی گھر میں ہسٹری ہے تو بھی اویئر ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر نارمل بچوں سے کوئی بھی ڈیلیڈ مائل سٹون ہے ڈیولپمنٹ کے, کوئی چینج ہے تو اس کے اوپر اویئر ہو جانا چاہیے. یہ بچے جو ہیں ان کی اسپیچ ڈیلیڈ ہوتی ہے اور بعض دفعہ 4 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں, سلو بولنا شروع کرتے ہیں. ان کو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو کبھی ڈیف سمجھا جاتا ہے, کبھی کانوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے, کبھی آنکھوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. جنرلی یہ بچے ویک ہوتے ہیں, فزیکلی ویک ہوتے ہیں, تو آپ پیڈیٹیشین کے پاس, بچوں کے ڈاکٹر کے پاس مائیں زیادہ لے کے جاتی ہیں جو ان کو مختلف دوائیاں دیتے رہتے ہیں. وہ بھی چونکہ ڈسلیکسیا کے لیے اتنے اویئر نہیں ہوتے. جنرل ڈسلیکسیا کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لینگویج پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے. اس میں جو لفظ آواز سن کے لفظ کو ڈی کوڈ کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. یہ بچے دیکھ صحیح سکتے ہیں, ان کا دیکھنے کا مسئلہ نہیں, لکھنے کا مسئلہ نہیں. جو بہت ساری متھ بنی ہوئی ہیں کہ ان بچوں کو پڑھنا نہیں آتا, پڑھ بھی یہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں پروسیسنگ ہے, لینگویج پروسیسنگ ہے جس کا مسئلہ ہے. تو یہ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے, یہاں بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ.